بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید سے اور صحیح احادیث سے روح کے متعلق جانیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے کہ روح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ سورہ نحل میں ہے کہ جب فرشتے گنہگاروں کی روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں، جب فرشتے نیکوکاروں کی روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں داخل ہو جو جنت کے دروازوں میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ روح کو مرنے کے بعد جنت یا جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ سورہ زمر میں ہے کہ جن کی موت کا فیصلہ ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کی روح روک لیتا ہے، یعنی جس پر موت آ جائے وہ روح اللہ کے پاس رک جاتی ہے، پھر وہ اس زمین پر نہیں آتی۔ سورہ فجر میں روح کے بارے میں یہ ہے، اے مطمئن روح، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی، داخل ہو جا اللہ کے بندوں میں، داخل ہو جا اللہ کی جنت میں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ روح کے ساتھ کلام فرما رہا ہے کہ یہ پاک روح ہے، یہ روح جنت میں چلے جائے۔ اس طرح قرآن مجید میں روح کے بارے میں بہت سی آیات ہیں۔ میں قرآن مجید کی بات اس لیے کر رہا ہوں، قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ نظریہ عقیدہ اس کتاب پر بنانا چاہیے جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو۔ پھر سورہ یاسین میں ہے، مرنے کے بعد وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ وہ شخص یہ فرما رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے بخش دیا اور مجھے مقرب لوگوں میں شامل فرمایا۔ یعنی کہ اس بندے کی روح یہاں پہ کلام فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھے مقرب لوگوں میں شامل فرمایا۔ جب فرشتے، یہ بات احادیث میں آتی ہے، جب فرشتے نیک بندے کی روح نکالتے ہیں تو کہتے ہیں اے پاک روح، اس پاک جسم سے نکل۔ اس طرح جب بدکار کی روح نکالتے ہیں تو کہتے ہیں یہ خبیث جسم، خبیث روح نکل۔ یعنی فرشتے یہاں پر بھی روح کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں۔ پھر آپ اور بھی ایک حدیث کا میں حوالہ دینا چاہوں گا کہ ایک شخص کی روح سے فرشتوں نے سوال کیا کہ تیرے پلے کوئی نیکی ہے؟ تو اس کی روح نے جواب دیا کہ میں لوگوں کے ساتھ نرم رویہ فرماتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو بخش دیا۔ اس طرح بہت سی آیات ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ بھی روح کے ساتھ کلام کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں اور روحیں آپس میں بھی کلام کرتی ہیں۔ یہ بات جو ہے بڑی سمجھنے کی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص کا درجہ جنت میں ایک درجہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے کہ تیرے بیٹے کے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ یعنی اس شخص کو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خود بتاتا اس کو کہ استغفار کیا، یعنی جو اس بندے کی روح ہوتی ہے وہ سوال کرتی ہے۔ اس لیے یہ بھی بڑا اچھا طریقہ کار ہے، آپ اپنے والد کے لیے بہت زیادہ استغفار کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ بھی بہت بہتر طریقہ، یہ جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ جو ہمارا مادی جسم ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، لیکن جو اصل چیز روح ہے وہ آپس میں روحوں کے ساتھ کلام بھی ہوتا ہے، ان کا بات چیت بھی ہوتی ہے، اور ان کی بات چیت فرشتوں سے بھی اور اللہ سے بھی۔
اصل حقیقت یہی ہے۔ جیسے شہداء کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ شہداء کی روحیں جنت میں جہاں کہیں اڑتی پھرتی ہیں، چلتی پھرتی ہیں، ہر کام کرتی ہیں۔ یہ جسم جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ مٹی ہے، اصل چیز روح ہے، اور مرنے کے بعد راحت اور سکون بھی روح کے ساتھ ہے، اور یہ چیزیں جو ہم درد محسوس کرتے ہیں یہ بھی روح کرتی ہے، جسم کچھ نہیں محسوس کرتا، اصل حقیقت روح ہے۔ اس لیے میرا آپ سب سے التجا ہے، آپ وہ کام کریں جو اللہ کو خالص راضی کرنے والے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، تاکہ مرنے کے بعد آپ کی روح اچھے مقام میں جائے۔ اگر آپ گندے کام کریں گے، برے عمل کریں گے، اپنے نفس کے پیچھے چلیں گے، تو آپ کی جو روح ہے وہ سخت عذاب میں آ جائے گی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔